الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ گزشتہ سیرت کی کلاس میں ہم نے معلوم کیا کہ مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اور اس مجلس میں خود شیطان بھی حاضر ہوا، اور شیطان نے ابو جہل کی جو رائے تھی اس رائے کی اس نے پرزور تائید کی، اور پھر قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پکا پلان بنایا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے 14ویں سال تھا، 14ویں سال یہ چیز ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کی گرمی میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور اس وقت عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کسی اہم کام ہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ گھر میں جو ہیں سب کو باہر نکال دو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہی ہیں، آپ کے گھر والے ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پورا ہجرت کا پلان بنایا، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور پورا ہجرت کا پلان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ اور اس دن قریش کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا دن پلان بنا رہے تھے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ پھر جب رات ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً آتے، اپنے گھر میں آرام کیا کرتے، سو جایا کرتے تھے۔ پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ جاتے، وہاں جا کر اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور قریش کو بھی آپ کا شیڈول معلوم تھا، تو قریش نے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیا، اور نوجوانوں کو ہتھیار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ٹھہرا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج رات میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والوں کی بہت ساری امانتیں تھیں، تاکہ وہ امانتیں ان تک واپس کی جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں، قریش جب باہر پہرا دے رہے ہیں، جماعت در جماعت کھڑے ہوئے ہیں، اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ سے نکلتے ہیں، جبکہ وہ پوری طرح الرٹ اور چوکنا تھے کہ کیسے اللہ کے رسول باہر نکلیں، کیسے ہم ایک ساتھ حملہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی میں مٹی لی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو لوگوں پر اس طرح بکھیر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے، آڑ بنا دی ہے، ان کے پیچھے ایک دیوار، ایک آڑ بنا دی ہے، فَغَشَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی مٹھی سے جو مٹی پھینکی تھی، یہ سب کے ہر کسی شخص کے سر پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ معجزہ عطا کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر رات میں پہنچتے ہیں، اور دونوں مین ڈور کے علاوہ ایک سائیڈ کے ڈور سے ابو بکر صدیق کے گھر سے نکل جاتے ہیں، اور دونوں چلتے ہوئے نکل کر رات میں غار ثور کو پہنچ جاتے ہیں، ثور نامی پہاڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے مکے کا جو فیمس راستہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن کو اختیار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ اگر قریش جب تلاش کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جو مکے کا فیمس راستہ ہے اسی پر چل پڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اس راستے کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ راستے پر چل پڑے، اور دونوں جا کر غار ثور میں قیام کرتے ہیں، اور 3 راتیں وہاں پر رکتے ہیں۔ یہاں قریش پاگل ہو جاتے ہیں،
انہیں بہت غصہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ان کی نظروں سے نکل کر چلے گئے، کیسے اللہ کے رسول ان کے سامنے سے نکل کر چلے گئے، کافی غصے میں رہتے ہیں، اور اس غصے میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پکڑتے ہیں اور کھینچ کر کعبۃ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، انہیں خوب مارتے ہیں اور انہیں وہاں پر بند کر دیتے ہیں، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے انہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی، اور پھر جو ہو سکتا تھا ان سے انہیں انفارمیشن حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی انفارمیشن نہیں ملتی۔ مدینہ کے آنے جانے کے راستے پر سخت پہرا اور بڑا سرویلنس بٹھا دیتے ہیں کہ کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ابو بکر صدیق گزریں تو انہیں پکڑا جائے، یہاں تک کہ لاسٹ میں انہوں نے بہت بڑے انعام کا بھی اعلان کیا کہ جو بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ لے کر آتا ہے تو اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، اور زمانے میں بہت بڑا انعام ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور میں 3 راتیں انہوں نے قیام کی، اور غار ثور یہ ایسے پہاڑ میں ایک کیو یا غار ہے، وہ پہاڑ پر چڑھنا دشوار ہے اور پتھر بھی اس کے کافی سخت تھے، تو ایسے پہاڑ کو انہوں نے سوٹ کیا، سلیکٹ کیا، اور 3 راتیں اس میں رکے رہے، اور ہر رات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر ان کے پاس آتے، رات وہاں گزارتے، پھر مکہ جاتے، دن بھر مکہ کی خبر لے کر رات میں پہنچاتے تھے، اور بھی دوسرے اور بھی کچھ لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تو 3 دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے یا آزاد کردہ غلام تھے، یہ تینوں چل پڑتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا جو گائیڈ ہوتا ہے اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط، یہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن امین اور پکا آدمی تھا، ایماندار آدمی تھا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا اور الگ راستے سے کوسٹل ایریا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف لے گیا، اور جہاں مدینہ والوں کو خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، تو لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ ڈیلی آ کر دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے کب آئیں گے، جب دوپہر کی دھوپ ہوتی تو پھر واپس اپنے گھر کو لوٹ آتے۔ تو اسی طرح انتظار کے دنوں میں ایک یہودی اپنے گھر پر کسی کام سے ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس نے بلا اختیار چیخا اور پکارا کہ یہ دیکھو، دس از یور پرائڈ، دس از یور آنر، کہ تمہارا فخر یا تمہارا شرف، تمہاری عزت تمہارے پاس آ رہی ہے۔ اس جب پکار اٹھا تو انصار کے لوگ بڑی خوشی سے باہر نکل گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شاندار استقبال کیا، انہوں نے تکبیروں کے ساتھ خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھنے لگے، آگے پیچھے ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل کی کہ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکٹر ہے، حفاظت کرنے والا ہے، جبریل ہیں اور اچھے مومن بھی آپ کے سپورٹر ہیں، اور فرشتے اس کے بعد آپ کے سپورٹر ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور انصار کے لوگ خوشی سے آئے، اور مدینے میں خوشیوں کا ماحول پھیل گیا، اور مدینے میں بڑی خوشی عام ہو گئی، اور عورتیں بچے سب کے سب خوشی خوشی ہو گئے، گلیوں کوچوں میں تکبیر تسبیح کے نعرے بلند ہونے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سے کسی گھر کے پاس سے گزرتے تو ہر کوئی چاہتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ہر کوئی آپ کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اپنے پاس کھینچتا تاکہ اللہ کے رسول وہاں اتریں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے حکم دیا گیا ہے وہاں بیٹھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اونٹنی آ کر اس جگہ بیٹھتی ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کیا، اور وہاں قریب میں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہ آئے اللہ کے رسول کے سامان کو اپنے ساتھ لے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دنوں میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا، وہاں ٹھہرے رہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ختم ہوتی ہے، مکے کا دور ختم ہوتا ہے، پھر یہاں سے مدنی زندگی یا مدنی دور شروع ہوتا ہے۔ تو سیرت میں ہم نے پڑھا 2 امپورٹنٹ پارٹ ہیں، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور، مکہ کا پیریڈ، مدینے کا پیریڈ، تو مدینے کا پیریڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور مدینے کے پیریڈ کو علماء نے یا مؤرخین نے، ہسٹری لکھنے والوں نے
تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد بڑے کچھ اہم اور امپورٹنٹ کام کرتے ہیں، تو یہ ایک اس کا پارٹ ہے۔ سیکنڈ پارٹ یہ ہے مدنی دور کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد کافی جنگیں لڑی اور کچھ چھوٹے چھوٹے فوجی ٹکڑے بھیجے تاکہ لوگوں سے اپنا ڈیفنس کیا جائے یا پھر لوگوں کو ادب سکھایا جائے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے سے ڈرایا جائے۔ اور اسی طرح مدنی دور کا تھرڈ پارٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور اس کے بعد آپ کی وفات ہے۔ تو مختصر طور پہ ہم مدنی دور کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی اسی جگہ کو آپ نے خرید لیا، اور دو یتیموں کی یہ جگہ تھی، آپ نے ان سے پیسے دے کر جگہ خریدی، جبکہ بیچنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فری میں ان کی جگہ لینا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں پیسے دے کر اس جگہ کو خرید لیا، اور وہاں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مل کر مسجد بنائی، اور اینٹ اور پتھر وغیرہ رکھ کر سب نے مل کر کام کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد سب سے پہلے مسجد کا کام کیا، اور دوسرا جو بڑا اہم کام یہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی، مطلب بردرہڈ کا ماحول پیدا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مہاجر ہے، یہ فلاں انصاری کا بھائی ہے، جیسا خاص بھائی ہوتا ہے ویسا ہی بھائی ہوگا، اس کی غم میں اس کے ساتھ شریک ہوگا، مشکل کے وقت اس کو سپورٹ کرے گا، اس کی مالی تعاون کرے گا، مدد کرے گا، ہر اعتبار سے یہ اس کا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار اور مہاجر کو بنا دیا، تو اس طرح سے مہاجر بھی اسٹرانگ ہو گئے، اور ان کے پاس مکہ سے نکلنے کے بعد تمام چیزیں انہوں نے اپنی کھو دی تھی، لیکن مدینہ میں جانے کے بعد انصار نے ان کا ویلکم بھی کیا اور اپنا بھائی بنا کر انہیں ہر اپنے کام میں اور ہر چیز میں انہیں شریک کر لیا۔ شروع میں اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ مرنے کے بعد اس کی وراثت بھی اسے ملے گی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کو کینسل کر دیا، اور وراثت صرف ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کو ملے گی، البتہ یہ دوسرے تمام چیزوں میں یہ ان کے بالکل بھائی جیسے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو اہم کام یہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو بھی وہ مسلمان رہتے تھے سب کے درمیان ایک ایگریمنٹ کرایا کہ سب محبت سے بھائی چارگی کے ساتھ اچھے سے رہیں گے، کسی کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں اوس و خزرج دو مدینے کے بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کے درمیان بہت پرانے زمانے سے جنگ چلتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو ختم کیا اور کہا مسلمان سب کے سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چاہے مہاجر ہو انصار ہو کوئی بھی ہو، سب کو مل جل کر محبت سے ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف میں، خصوصاً مدینے میں یہودی بھی رہا کرتے تھے اور دوسرے جو غیر مسلم تھے، سب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، سب مل کر امن و بھائی چارگی کے ساتھ، پیس کے ساتھ ہم یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اسٹیپس لیے تاکہ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جو قریش مکہ میں تھے، یہ جیسے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کیے، انہیں کنٹرول نہیں ہوا، کافی غصہ تھا، اور یہ اپنی دشمنی کو ختم نہیں کیے بلکہ انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، مدینے کے انصاروں کو دھمکیاں دیتے کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہے، انہیں چھوڑ دو ورنہ ہم تم سے آ کر بڑی جنگ کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے خط لکھتے اور کہتے کہ تم یہ دھوکے میں نہ رہو کہ مدینے میں جا کر سکون سے رہ رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم مدینے میں گھس کر تم سب کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ اس طرح حالات چل رہے تھے، کافی پریشان کر رہے تھے، صرف پریشان نہیں، مسلمانوں کو برباد کرنے کی پلاننگ بھی کر رہے تھے۔ تو اس خطرناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسلمانوں کو اجازت دے دی۔ دیکھیے اب تک مکے کی 13 سالہ زندگی تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں کیا تھا اور مسلمانوں کو لڑنے سے منع کیا تھا، لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن پر ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں انہیں اجازت دی گئی لڑنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا کہ اگر وہ تم پر حملہ کریں تو اپنے ڈیفنس میں بالکل حملہ کرو، اور اپنا ڈیفنس بالکل کرو اور ان کے حملے کا بالکل جواب دے دو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آیت پڑھ کر سنائی اور صحابہ کرام الرٹ ہو گئے اور صحابہ کرام اپنے دفاعی ڈیفنس کے پوزیشن میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی بہت ساری جنگیں لڑی اور اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی فوج کی ٹکڑیوں کو مدینے کے اطراف و اکناف بھیجا۔ اس کے بہت سارے مقاصد تھے۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مدینے کے اطراف و اکناف میں لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمان بھی اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس بھی پاور ہے اور کوئی اگریمنٹ کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اسی طرح مکے کا راستہ معلوم کرنا تھا، لیکن مکے تک ہم کیسے پہنچ سکیں یہ چیزیں بھی معلوم کرنا وہ پلان میں تھا۔ اور قریش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے، تو قریش کو یہ انفارم کرنا تھا کہ قریش کا جو بزنس کو جانے کا راستہ تھا وہ مدینے سے ہو کر گزرتا تھا۔ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ مدینے سے گزرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں، اگر ہمیں دھمکی دو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہو یہ معاملہ چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی موٹی جنگیں لڑی اور کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ٹکڑیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس کے بہت سارے مقاصد تھے جو آپ نے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ زمانے میں جو بڑی اہم جنگیں ہوئی وہ تقریباً 9 بڑی بڑی جنگیں تھیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی لیکن بڑی اہم جنگیں، اسے غزوات کہا جاتا ہے۔ غزوے کا مطلب ہر وہ جنگ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اسے غزوات کہا جاتا ہے۔ تو وہ غزوات کیا ہیں، اس کی فہرست اور جنگیں کون سی ہیں، میں ایک مرتبہ نام بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو نوٹس کی شکل میں انشاءاللہ یہ چیزیں دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بڑی جنگ جو ہوئی وہ غزوہ بدر ہے، سیکنڈ غزوہ احد، تیسرا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اسے کہا جاتا ہے، نمبر 4 صلح حدیبیہ، اور نمبر 5 غزوہ خیبر، نمبر 6 غزوہ مؤتہ، نمبر 7 فتح مکہ، نمبر 8 غزوہ حنین، اور آخر میں جو بڑی جنگ تھی وہ غزوہ تبوک۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر طور پہ ان جنگوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں زیادہ ڈیٹیل میں گئے بغیر۔ تو سب سے پہلی جنگ جو ہوئی وہ غزوہ بدر تھی۔ تو غزوہ بدر یہ رمضان کے دوسرے سن ہجری میں پیش آئی، رمضان میں آئی اور دوسرے سن ہجری میں مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال یہ جنگ پیش آئی۔ اور یہ جنگ کیوں پیش آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن ملی، خبر ملی کہ قریش کا ایک قافلہ شام گیا ہوا ہے اور شام سے بزنس کے خوب مال و دولت لے کر ریٹرن مکہ آ رہا ہے، اور اس قافلے کے سردار ابو سفیان ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ لوگ بھی نہیں، تقریباً 40 لوگ کچھ ہوں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قریش بزنس ٹرپ پہ نکلتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل پروٹیکشن دیا تھا کہ کوئی بھی قریش کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بھی راستے میں ان کے ساتھ لوٹ مار نہیں کرتا تھا، ورنہ زمانے بہت لوٹ مار ہوا کرتی تھی۔ پورے امن و امان کے ساتھ ہی جاتے تھے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ قریش میں لإیلاف قریش میں کیا ہے، ضرور جا کر اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں، چیزیں آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ تو بات یہ کہ قریش کا قافلہ آ رہا، اللہ کے رسول کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس قافلے کو پکڑنا ہے اور فائنینشلی قریش کو کمزور کرنا، ویک کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بہت سارے مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو قریش نے ان کے مال کو ضبط کر لیا تھا، ان کے زمینوں کو پکڑ لیا تھا اور کچھ صحابہ کرام کے مال کو لینے کے بعد ہی وہاں سے جانے کے لیے چھوڑے تھے۔ تو اس طرح مسلمان خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تمام چیزیں قریش کے انڈر تھی، قریش اس پر غالب آ گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ان کا مال لے کر ہم اپنی چیزیں واپس حاصل کریں گے اور انہیں فائنینشلی کمزور بھی کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ اس کے قافلے کو پکڑا جائے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے اس قافلے سے ملنے کے لیے تو ابو سفیان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابو سفیان نے کیا کیا، ابو سفیان نے ایک قاصد کو، ایک آدمی کو ایک دم فاسٹ مکہ والوں کو میسج پہنچانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے ہیلپ مانگو، مکہ والے سے مدد مانگو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو اس ٹائم پر 313 کتنے لوگ تھے، 313 لوگ تھے، اور اتنے لوگ گئے تھے، بس مقصد یہ تھا کہ قافلے کو کیا کرنا ہے، انہیں چوکنا کرنا ہے، ان کے فائنینشلی قریش کو کمزور کرنا، یہ مقصد تھا۔ تو صرف 313 اور لڑائی کا کوئی بڑا پلان نہیں تھا اور کوئی بڑی جنگ کا پلان نہیں تھا،
کیونکہ 40 لوگوں کو پکڑنا تھا تو کوئی بڑا کام نہیں تھا، تو جو بھی تھا، لیکن ابو سفیان کو خبر ملتی ہے، ابو سفیان فوراً ایک آدمی کو مکہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کو بلاؤ، ان کو مدد کے لیے آواز لگاؤ، وہ فوراً مکہ پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں پر قریش مکہ کے لوگوں کو کافی غصہ آتا ہے، وہ پوری طرح تیار ہوتے ہیں اور تقریباً 950 لوگ 950 لوگ جمع ہوتے ہیں، جن کے ساتھ 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، پورے ہتھیاروں کے ساتھ وہ لوگ نکلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ قریش کے لوگ نکل رہے ہیں، اور ابو سفیان کو جیسے خبر ملی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے راستے کو چینج کر دیا، جو راستے پر اللہ کے رسول کا ویٹ کر رہے تھے وہ راستے کو بدل کر کسی اور راستے کو ابو سفیان نے سلیکٹ کیا، جس کی وجہ سے ابو سفیان اللہ کے رسول کے ہاتھ نہیں آتا اور پورے امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں ابو سفیان بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام سے پہلے کی باتیں میں آپ کے آگے بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد وہ قافلہ بچ جاتا ہے، جا کر ابو سفیان نے لوگوں کو میسج کیا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ، ہم تو پوری طرح پہنچ چکے ہیں، سیف ہیں۔ لیکن ابو جہل بولتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم جائیں گے، ہم لڑیں گے، اور پوری طرح جنگ کے لیے نکل آتا ہے اور وہ بدر کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ جنہیں آپ لے کر آپ نکلے تھے، اللہ کے رسول ان سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر لوگ تیار ہو جاتے ہیں جنگ کے لیے، اور اتنے ہی لوگ تھے، زیادہ تیاری نہیں تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور پھر قریش کا مقابلہ کرتے ہیں اور بڑی سخت جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں نے بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد بھی کی، اور پھر یہ جنگ مسلمان جیتتے ہیں اور ان میں سے 70 مشرکین مارے جاتے ہیں، 70 مشرکین قید ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے جو بھاگ سکتے تھے بھاگ کر مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں جو لوگ شہید ہوئے تو ان کی تعداد تقریباً 14 تھی۔ تو یہ جنگ بڑی اہم جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں بڑی کامیابی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جنگ ہجرت کے تیسرے سال، جب ہجرت کا تیسرا سال ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بڑی خطرناک جنگ پیش آتی ہے، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، غزوہ احد۔ تو غزوہ احد یہ بڑی خطرناک جنگ تھی، یہ وہ ہجرت کے تیسرے سال پیش آئی۔ تو اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قریش کو بہت گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ کیسے ہم اتنے کم لوگوں کے سامنے ہار گئے، جبکہ اتنے ہتھیار تھے، اتنی ساری چیزیں تھیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس میں ابو جہل بھی تھا، جو غزوہ بدر ہی میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو جو بھی تھا، انہیں بڑا افسوس تھا اور بہت غصہ تھا، یہ غصے کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے نام و نقشے کو مٹھانے کے لیے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے سال غزوہ بدر کی 1 سال کے بعد میں جنگ کی تیاری کی، اور جو بھی تجارت کا مال پروفٹ ہوا تھا سب کو جمع کر کے انہوں نے غزوہ احد میں لگا دیا، اور اس جنگ میں تقریباً 3000 مکہ کے قریش جمع ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی، اور اللہ کے رسول اور نکل کر وہ تقریباً ذوالحلیفہ پہنچ جاتے ہیں، جو احد سے قریب ہے۔ ذوالحلیفہ وہی جگہ ہے جہاں آج میقات ہے، مدینہ سے مکہ جب انسان جاتا ہے، مسلمان جاتا ہے تو وہاں پر احرام باندھتا ہے، میقات وہی ذوالحلیفہ اس جگہ کا نام ہے۔ تو یہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں، جو احد سے قریب جگہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو دو صحابہ نے کچھ کہا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو جو بھی تھا، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس پہن کر نکلتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر احد کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو راستے میں کیا ہوتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، تو اس نے کیا کیا، اس لشکر سے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور کچھ بہانے کیا اور کچھ دوسری باتیں کی۔ تو جو بھی تھا، اس نے 1000 میں سے 300 لوگوں کو لے کر باہر ہو گیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ایک مسلمانوں میں ایسا کرنے سے ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہمت سے 700 کوئی بات نہیں، مسلمان ہمت سے آگے بڑھے اور احد پہاڑ کے قریب انہوں نے قیام کیا، احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل باریکی سے جنگ کا پلان نقشہ بنایا، اور 50 لوگوں کو، غور سے سنیں، 50 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک پہاڑ تھا، آج کل اسے جبل رومات کہا جاتا ہے، ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر اللہ کے رسول نے 50 لوگوں کو اوپر ٹہرایا،
اور کہا انہیں تیر دے کر اوپر ٹھہرایا، تیر چلانے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ بولوں اس پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے نہیں آنا، اس پہاڑ کو چھوڑ کر ہلنا نہیں، یہیں پر رہنا، کچھ بھی ہو جائے۔ پھر جنگ شروع ہوتی ہے اور بڑی سخت جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے رسول کے جو چاچا تھے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑی ہمت سے جنگ لڑتے ہیں، اور مسلمان تقریباً کامیابی کے قریب تھے، مسلمان کافروں پر غالب تھے، حاوی تھے۔ تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ جبیر بن مطعم، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، اس نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ اگر تم حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی غلام تھا، حبشی غلام تھا، اور وہ اچھی طرح نیزہ چلانا جانتا تھا، تو اس نے موقع دیکھ کر حمزہ رضی اللہ عنہ جب تھوڑا سا اس سے غافل ہو گئے، لوگوں میں لڑنے میں بزی تھے، تو موقع دیکھ کر اس نے ایک ایسا نیزہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر چلایا جو ان کے ناف کے نیچے جا کر لگا، پیٹ کے نچلے حصے میں جا کر لگا، جس کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا کافی غم اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو بھی ہو، تو مسلمان شروع میں کیا تھے؟ غالب تھے، جیتنے کے قریب تھے۔ تو جب پہاڑ پر یہ 50 لوگ جو کھڑے تھے تیروں کے ساتھ، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا کھڑے ہو کر یہاں کوئی فائدہ نہیں، اب ہم یہاں سے نیچے اتر کر جانا چاہیے۔ لیکن ان کے جو سردار کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ نیچے مت اترو، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت جب تک میں نہیں بولوں نیچے نہیں آنا، نیچے مت جاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ تقریباً 40 لوگ نیچے اتر گئے اور 10 لوگ اوپر رہ گئے۔ تو کیا ہوا؟ یہ جیتی ہوئی جنگ تھی مسلمانوں کی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلنے کے بالکل قریب ہو گئی۔ اور جو قریش جو نکل کر بھاگ گئے تھے، تو وہاں پر خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کچھ گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے حصے سے آئے۔ کون سے پہاڑ کے؟ جس پہاڑ پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اس پہاڑ کے پیچھے حصے سے آ کر مسلمانوں کو پیچھے سے کور کیا اور اپنا جھنڈا اوپر کیا۔ تو جو قریش کے لوگ بھاگ گئے تھے اور دیکھا کہ یہاں سے ہمارا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، تو ان کی ہمت بھی ہو گئی، وہ بھاگنے کے بجائے واپس پلٹ کر آئے، تو مسلمان سینڈوچ کی طرح ہو گئے، آگے بھی کفار ہیں پیچھے بھی کفار ہیں اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بڑا سخت دن اور یہ بڑی سخت چیز مسلمانوں کو دیکھنی پڑی۔ تو جو بھی تھا، تو خالد بن ولید اب بڑے اچھے جنگجو تھے، بڑے بہترین کمانڈر اور بڑے اچھے سولجر تھے، تو انہوں نے اپنا دماغ دوڑایا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی کوشش کی کہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، لیکن اوپر پہاڑ پر جو 50 لوگ تھے وہ تیر مار کر انہیں قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ جب دیکھا پہاڑ خالی ہو چکا ہے، 10 لوگ ہی ہیں، تو وہ پہنچتے ہیں اور 10 لوگوں کو پہلے مارتے ہیں اور پیچھے ان سے مسلمانوں کو کور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں گروپ میں انشاءاللہ نوٹس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے نقشے بھی، اس کے جو میپ ہیں کہ کیسے کیسے اسٹریٹجی تھی، کیسے پلان کے ساتھ مسلمانوں نے لڑا تھا، کافر کہاں تھے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں کچھ نقشے ڈرا کی شکل میں جو ہیں انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیجوں گا، تو آپ گروپ میں بنے رہیں اور ان چیزوں کا اپڈیٹ جو بھی ملتا ہے آپ کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ کورس جب ختم ہوگا تبھی سب چیزیں ممکن ہو سکے گی، کورس کے دوران یہ چیزیں بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بارک اللہ فیکم، جو بھی ہو آپ سیرت کی کلاس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس تعلق سے سیرت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جو بھی تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے آتے ہیں، مسلمانوں کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر مسلمان کافی پریشان ہو جاتے ہیں، سامنے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، اور مسلمان کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ مسلمان آج میدان جنگ سے نکل کر تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، آواز دی، آپ کی آواز پر 30 صحابہ فوراً آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر اسی طرح اور لوگ آتے کہ اللہ کے رسول نے لشکر کو اور ایک مرتبہ ترتیب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے جو احد پہاڑ تھا اوپر جا کر پناہ لیتے ہیں، اور اوپر جا کر غار تھا، اس غار کے پاس یا پہاڑ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب قریش دیکھتے ہیں اور کہ تو اس میں سے اس دوران ایک چیز ہوتی ہے، کسی ایک بندے نے ایک صحابی کو قتل کیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا ملتا جلتا تھا اس کا چہرہ، وہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اس دوران اللہ کے رسول نے آواز نہیں لگائی تھی، بلکہ کسی نے، صحابی نے اللہ کے رسول کو دور سے دیکھا،
دور سے دیکھ کر انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول زندہ ہے، اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں. تو اللہ کے اس صحابی کی آواز سن کر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ایک بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سب احد پہاڑ کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں. اور جب قریش دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص مسلمان ان کے مقابلے میں نہیں ہے تو پھر قریش وہ بھی تو تھک گئے تھے اور کافی پریشان تھے، تو وہ وہاں سے مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑ کر واپس پہاڑ پر چڑھ کر مسلمانوں سے لڑنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی. کچھ لوگوں نے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے تیر مار کر انہیں گرا دیا. جو بھی ہو غزوہ احد بڑی سخت جنگ تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی چوٹ آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نکلا، آپ کے سر سے خون نکلا، آپ کا سر زخمی ہوا اور کافی بڑی دردناک جنگ تھی. اور جو بھی ہو تو اس کا نتیجہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کفار مشرکین مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں. اور کافی کنورزیشن ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد 5 سن ہجری میں ہجرت کے 5ویں سال اور ایک بڑی جنگ پیش آتی ہے، اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اصل میں جنگ کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں جنگ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے کو یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں رہا کرتے تھے. ایک کا نام تھا کہ بنی قینوقاع اور ایک کا نام تھا بنی النضیر اور ایک کا نام تھا بنی قریظہ. 3 قبیلے یہودیوں کے رہا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قینوقاع کو ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے، غلط کام کرنے کی وجہ سے شروع ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال کر باہر کر دیا تھا اور وہ مدینہ چھوڑ کر سیریا شام کی طرف چل گئے تھے. اس کے بعد بنو النضیر یہ لوگ تھے اور یہ بڑے پاورفل قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے پاس مال بھی تھا، ہتھیار بھی تھے، بڑا پاورفل قبیلہ تھا. انہوں نے بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی، تو جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ناراض تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے باہر کیا. یہ مدینے سے نکل کر مدینے سے قریب ایک جگہ جس سے خیبر کہتے ہیں، وہ جگہ پر جا کر یہ رہ رہے تھے. اور انہیں غصہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تھا، مدینے سے باہر نکالا. اس غصے کے نتیجے میں انہوں نے کیا قریش کے لوگوں کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں جنگ کے لیے ابھارا اور کہا کہ ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اسی طرح دوسرے عرب کے جو قبیلے تھے ان کے پاس بھی گئے اور سب کو الگ الگ جا کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بلایا. ایسا کرتے کرتے تقریباً انہوں نے 10,000 لوگوں کو، کتنے؟ 10,000 لوگوں کو یا پھر اس سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کیا، اس سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع کیا. تو ہوا یوں کہ یہ بڑی تعداد میں یہ لوگ نکلے اور بالکل مدینے کے قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خبر ملتی ہے کہ تقریباً 10,000 یا اس سے بھی زیادہ کا لشکر نکلا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہمیں کرنا کیا ہے. تو کیونکہ 10,000 لوگوں سے لڑنا اتنی آسان بات نہیں تھی، تو ایسے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا بہترین مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، مدینے میں ایک بڑی خندق، ایک بہت بڑا گڑھا، ایک بڑا کھڈا کھود دیں. ایک بڑا کھڈا کھود دیں، گڑھا کھود دیں یا خندق کھود دیں، اتنا بڑا کھودیں کہ لوگ اسے کراس کر کے نہ آئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جو میپ تھا اسے سامنے رکھا. ایک طرف اس طرف سے پہاڑ ہیں، اس طرف سے یہ ہے، اس طرف سے وہ، تو اس طرف سے وہ نہیں آ سکتے. اب آئیں گے تو اس راستے سے آئیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت بڑا خندق، کھڈا کھود دیا، گڑھا کھود دیا. اور یہ کوئی مزدور لوگوں نے کام نہیں کیا تھا، بلکہ اتنے بڑے گڑھے اور کھڈے کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے مل کر کھودا تھا. اور بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑی مشکل ہوئی تھی، اور کھودتے وقت کچھ ایسی بڑی بڑی چٹانیں بھی وہاں تھی، اسے پھوڑا نہیں جا سکتا تھا. ایک بڑی چٹان آتی ہے تو جسے صحابہ توڑ نہیں پاتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرب اس پر لگاتے ہیں تو وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے، وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور ایک روشنی پھیل جاتی ہے.
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اکبر قصور الشام ورب الکعبہ، اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ شام کے محلوں کو میں دیکھ رہا ہوں کعبہ کے رب کی قسم۔ پھر ایک اللہ کے رسول اور ایک ضرب لگاتے ہیں اور ایک مار مارتے ہیں تو اور ایک روشنی آتی ہے، چٹان پھوٹتی ہے اور ایک روشنی آتی ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اکبر قصور فارس ورب الکعبہ، فارس کے، آج کے زمانے میں ایران جسے کہتے ہیں پرشیا، پرشیا کے، فارس کے، ایران کے محلوں کو میں دیکھ رہا ہوں کعبہ کے رب کی قسم۔ تو یاد رکھیں میں نے جو کہا فارس اور شام یا روم یہ اس زمانے کے سپر پاور تھے، اور اللہ کے رسول نے ایسے وقت میں مسلمانوں کو فتح کی، کامیابی کی خوشخبری دی جب مسلمانوں کے پاس کچھ ہتھیار نہیں، سامنے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، 10,000 کا لشکر آیا ہوا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر سورہ احزاب میں کیا ہے۔ تو آپ سورہ احزاب 21 پارے میں جا کر کھولیں، سورہ احزاب کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سورہ احزاب میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی تھا، تو یہ کافی بڑی امتحان، بڑی آزمائش کا وقت تھا، صحابہ کرام کی حالت خراب تھی، بلکہ جب کھڈا کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی، لوگ بھوکے رہ کر خندق کھود رہے تھے، اور لوگوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور لوگوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ صحابہ سر چکرا کر گر رہے تھے، کام دھوپ میں یا پھر ایسے موقع پہ کام کریں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر صحابہ نے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیص اٹھا کر دکھایا، اللہ کے رسول اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھوک سے حالت خراب تھی۔ اس موقع پر کچھ کرامات بھی ظاہر ہوتے ہیں صحابہ کرام کی، کہ ایک صحابی واقعات آتے ہیں، ایک صحابی نے اللہ کے رسول اور کچھ صحابہ کو چھپ کر کھانے کی دعوت دی، لیکن اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو بلا کر لے کر گئے، وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، کھانا بہت کم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہانڈی جو بھی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے تو چھوٹی سی ہانڈی بالکل ابل رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا ہانڈی کو ایسے چھوڑ دو اور کھانا ڈالتے جاؤ، جو جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا، بڑی تعداد میں، انہوں نے سلیکٹڈ ایک کچھ صحابہ کو بلایا تھا، کھانا بہت کم تھا، لیکن سب صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا، اور اس کے باوجود بھی ہانڈی ابل رہی تھی اور ہانڈی کے اندر پھر بھی کھانا تھا، اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، سبحان اللہ۔ تو جو بھی ہو، بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، تو جو بھی ہو یہ لشکر پہنچ جاتا ہے اور بالکل یہ خندق اور گڑھے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ خندق کراس کر نہیں پاتے کیونکہ بہت جو بھی کراس کرنے کی کوشش کرتا تھا اس پر تیروں سے حملہ کیا جاتا تھا۔ تو اس دوران یہودیوں کا ایک سردار حیی بن اخطب، جو حیی بن اخطب تو یہودیوں کا سردار تھا، بن النضیر کے قبیلے سے تھا، یہ آتا ہے اور آ کر مدینے میں، جو میں نے کہا یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، تو 2 قبیلے مدینے کے باہر ہو گئے تھے، ایک قبیلہ بنو قریظہ وہ مدینے کے اندر ابھی باقی تھا، تو بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں بھڑکاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارتا ہے، اور یہ مدینے کے اندر ہیں، اور مسلمانوں کے بڑا خدشہ ہو گیا، سامنے گھڑے کے پاس یا پھر خندق کے پاس دشمن اپنی جگہ کھڑا ہے، پیچھے یہودی مسلمانوں کے پیٹ پیچھے مسلمانوں کے اگریمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، اور پیچھے سے بھی اٹیک حملہ کرنے کے موڈ میں ہے، تو بڑی سخت آزمائش کا موقع تھا۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بالکل ہمت کا مظاہرہ کیا، اور کچھ مشرکین نے بھی خندق کراس کر کے اندر آنے کی کوشش کی، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مار کر بھگا دیا، اور کچھ کو قتل کیا، کچھ بھاگ گئے۔ تو جو بھی تھا یہ لوگ بالکل آ کر کھڑے ہوئے تھے، اتنا بڑا لشکر آ کر کھڑا تھا، مسلمانوں کی حالت خراب، سامنے دشمن پیچھے دشمن، ایسی سخت گھڑی میں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا بہترین منظر کھینچا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کی بڑی بہترین منظر کشی کی ہے، تو آپ ضرور جا کر سورہ احزاب میں اسے دیکھیں انشاءاللہ۔ تو جو بھی ہو، بعد میں کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بندہ آتا ہے جو اسلام قبول کرتا ہے، اور آ کر اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ میں ان کے درمیان جا سکتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہو گیا، انہیں معلوم نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم ایک آدمی ہو، کیا کر سکتے ہو؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا تم یہ کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ایک کوئی دوسرے کے خلاف ابھارو، بھڑکاؤ ایک دوسرے کے درمیان، کیونکہ الگ الگ قبیلے آئے ہوئے تھے، سب کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ اور پھر ان کی ہمتیں توڑ دو۔ تو وہی کیا وہ صحابی، انہوں نے کیا کیا، بڑی ہوشیاری سے یہود کے پاس گئے، انہیں قریش کے خلاف بھڑکایا، اور قریش کے پاس گئے، انہیں یہودیوں کے خلاف بھڑکایا، اور پھر ایک دوسرے کے قبیلے کو بھڑکا کر جو قبیلے تھے آپس میں ٹوٹ گئے، ان کی ہمتیں ختم ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آندھی، اتنی تیز ہوا، اسٹرام، اتنی تیز ہوا آندھی چلی
کہ ان کے جو خیمے تھے، ٹینٹ تھے، وہ اڑ اڑ کر جانے لگے، ان کے برتن اڑ کر جانے لگے، اور کافی اندھیرا بھی تھا، تو رات میں اتنی تیز آندھی چلی کہ لوگ اتنی سردی کو برداشت نہیں کر پائے اور کافی مشکل میں رہے، اور اس کے بعد یہ صبح کے وقت صبح ہونے تک پورے کے پورے واپس وہاں سے چلے گئے، اور یہ مکے کو مدینے کو انہوں نے پورے کا پورا خالی کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں انہوں نے 1-2 دن تک انتظار نہیں کیا، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 18 یا پھر 1 مہینے تک یہ وہیں پر قیام تھے، اور 1 مہینے تک مسلمانوں کو برابر اس کا خوف، اس کا ڈر اور یہ پریشانی مسلمانوں کے لیے برابر جاری تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا 17-18 دن یہ لوگ وہاں رکے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تقریباً 1 مہینے کے قریب یہ وہاں پر رکے ہوئے تھے۔ تو جو بھی تھا، آخر میں یہاں جنگ ہو نہیں پاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں کا امتحان، ان کی ہمتوں کا امتحان، اور ان کی ہمتوں کو آزمایا جاتا ہے۔ بالآخر یہ سب کے سب لوگ نکل کر بھاگ جاتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے، ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے، ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف وہ بدزن ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو اتنے بڑے حملے سے سیو کیا۔ اچھا، اس کے بعد جب نبوت کا ہجرت کا 6 سال تھا، 6 سن ہجری، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کعبۃ اللہ میں جا کر طواف کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے عمرے کا ارادہ کیا، تو آپ کے ساتھ میں تقریباً 1400 مسلمان، 1400 مسلمان بھی تیار ہوتے ہیں، اور سب نکل کر مکے کی طرف جاتے ہیں۔ ان کا ارادہ کوئی لڑنے کا نہیں تھا، لیکن ساتھ میں کچھ ہتھیار رکھے ہوئے تھے، احرام کی حالت میں نکلتے جاتے ہیں، اور جب جا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر قریش کی خبر ملتی ہے کہ مسلمان آئے ہیں، تو قریش نے پوری طرح مسلمانوں کو آنے سے روکا اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے منع کیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ ہم لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے خاموش چلے جائیں گے۔ لیکن قریش اس پر راضی نہیں تھے، اور پھر جو بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو، اپنی طرف سے ایک ایمبیسڈر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے پاس بھیجا تھا کہ انہیں جا کر برابر سمجھائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے، ہم وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں بات کو۔ تو قریش آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول کو پرمیشن دینا نہیں دینا، آپس میں ان کے مشورے چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واپس مکہ، واپس حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے میں انہیں کافی دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہاں مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ قریش نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر جتنے صحابہ تھے سب کو جمع کرتے ہیں، اور ایک درخت، ایک ٹری کے نیچے سب کو جمع کر کے بیعت لیتے ہیں کہ یہ سب مل کر جنگ کریں گے اور کوئی بھی یہاں سے بھاگے گا نہیں، اور سب نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم لڑنے مرنے پر تیار ہیں، جب تک ہماری جان باقی ہم بالکل لڑیں گے اور یہاں سے کوئی جائے گا نہیں۔ اور سب نے اپنے ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اوپر رکھا اور کہا یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں، سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، مؤمنوں سے راضی ہوا جو درخت ٹری کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو جو بھی تھا، اسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے یا اسے بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی اپنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایسے سخت موقع پر پورے قریش سے لڑنے کے لیے 1400 مسلمان تیار تھے، اور زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھا کیونکہ عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑا اہم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان تمام سے خوش ہوا۔ تو جو بھی ہو، اس موقع پر بعد میں قریش سہیل کو بھیجتے، سہیل بن عمرو کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک ٹریٹی اور صلح، ایک معاہدہ کر دیں۔ تو وہ آتے ہیں، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے ہیں۔ کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں سیرت کی کتاب میں جا کر پڑھنا چاہیے۔ تو جو بھی ہو، بعد میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہوتی ہے۔ وہ ٹریٹی یہ تھی کہ 10 سال تک قریش مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں تھیں جو اس ٹریٹی میں شامل تھی۔ تو جو بھی ہو، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو جاتے ہیں، جبکہ اور کچھ اس میں ایسے کنڈیشنز تھے جس سے مسلمانوں کو کافی غصہ آتا ہے، خاص کر عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر کافی غصہ آتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل صحیح، ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول عمر کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، پھر ہم ایسا کیوں جھکیں، ہم ان کے سامنے اتنا ذلیل کیوں ہوں؟
کیوں ہم جھک کر ان کی ان کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کریں؟ کیونکہ اس میں کچھ کنڈیشنز ایسی تھی جس میں برابری نہیں تھی، اس میں قریش کو امپورٹنس دیا گیا تھا، مسلمانوں کو کچھ نیچا کیا گیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی مجھے ویسٹ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری تھی اور مکہ کے فتح ہونے کا ایک سٹیپ تھا. بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی اس بات پر کافی افسوس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خوب نفلی عبادت کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور اس دن انہوں نے جو غصہ کیا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں. تو جو بھی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آتے ہیں وہاں سے، اور 7 ہجری 6 ہجری کا واقعہ تھا. 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد آتے ہیں، تقریباً 1 مہینہ کچھ مدینے میں قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ خیبر کی جگہ پر ہم چلے جائیں، خیبر کے مقام پر جائیں جہاں پر یہودیوں کا قبیلہ بنو النضیر تھا. وہ کیوں؟ جیسا آپ نے سنا، بنو النضیر یہ قبیلہ تھا جس نے قریش کے لوگوں کو، بنو غطفان کو، بہت سارے عربوں کو بھڑکا کر، تقریباً 10,000 یا اس سے زیادہ کے لوگوں کو بھڑکا کر مدینہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا. تو انہیں سبق سکھانا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو خیبر جاتے ہیں اور جا کر ان سے ان کا بدلہ لیتے ہیں اور انہیں سبق سکھاتے ہیں. تو غزوہ احزاب کے بعد، تو جو بھی ہو، تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ خیبر کے لیے جاتے ہیں. تو جو بھی تو اس سے پہلے ایک بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمانوں اور قریش کے درمیان یا مشرکین کے درمیان یہ ٹریٹی ہوئی کہ کئی سال تک ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کچھ ٹائم تک امن و امان میں رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بادشاہوں کے نام خط لکھنا شروع کرتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو روم کے بادشاہ کے نام خط لکھا، اور پھر فارس کے بادشاہ کے نام یعنی پرشیا کے بادشاہ کے نام خط لکھا، مصر کے بادشاہ کے نام خط لکھا، حبشہ ابیسینیا کے بادشاہ کے نام خط لکھا. تو جو بھی تھا اس سلسلے میں، جو ابیسینیا بادشاہ نجاشی تو تھا وہ اسلام قبول کرتا ہے، جس کا نام اسحمہ تھا، وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے پورے امن و امان کے ساتھ، گفٹ کے ساتھ، وہ حبشہ سے مدینہ بھیج دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ نے سنا تھا کہ جعفر بن ابی طالب اور بہت سارے مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہ سب کے سب پلٹ کر کہاں آتے ہیں؟ واپس مدینہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کافی خوشی ہوتی ہے، اور اسی موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر کے خیبر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں جن سے بہت سارے حدیثیں حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں. تو جو بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد خیبر کے لوگوں کو خبر نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. جب صبح کے وقت اللہ کے رسول خیبر کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں محمد الخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اکبر، خریبت خیبر ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا، اور جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے. تو جو بھی تھا، تو قریش خیبر میں بہت سارے قلعے تھے. خیبر ایک پورے ریجن کا نام ہے، کسی ایک گاؤں کا نام نہیں ہے، پورے ریجن کا نام خیبر ہے. تو خیبر کے الگ الگ ریجن میں یہودی آباد تھے، ان کے بہت سارے قلعے تھے، اور بڑے اسٹرانگ لوگ تھے یہ، ان کے پاس بڑے ہتھیار بھی تھے. تو سب کے سب اپنے قلعوں میں تھے، تو ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے، قلعوں کو گھیرا جاتا ہے. تو جو بھی بڑی سخت جنگ ہوتی ہے، کافی دنوں تک جنگ چلتی ہے، اور مسلمان ایک ایک قلعہ کر کے فتح کرتے جاتے ہیں. اور اس خیبر کے جنگ کے سب سے مین آدمی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. بہت سارے مسلمانوں نے ہمت سے لڑا، اس چیزیں اپنی جگہ تھی، لیکن سب سے مین کردار اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تھا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا. خیبر میں تقریباً 8 قلعے تھے، الگ الگ جگہ تھے، اور سب قلعوں کو مسلمانوں نے الحمدللہ فتح کیا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اس میں بڑا کردار رہا. ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا. جب خیبر فتح ہوتا ہے، یہودی پوری طرح پھنس جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول انہیں آرڈر دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں. تو جو بھی تھا، تو یہودی نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول ہمیں یہاں پر باقی رہنے دیں، اور یہاں کی جو زمین ہے، خیبر کی زمین بڑی اچھی زمین تھی، وہاں کے بڑے اچھے کھجور تھے. انہوں نے کہا ہم یہاں کام کریں گے، یہ سب کریں گے، وہ کریں گے، اور آپ کیا کریں، آپ ہمیں کام کے بدلے کچھ ہمیں اپنی اجرت دے دیں، یا کچھ ایک 40% 60% یا اس طرح کے کچھ. ہاں، انہوں نے معاہدہ کیا کہ اتنا پرسنٹ آپ رکھیں، اتنا پرسنٹ ہمیں دیں، لیکن ہمیں یہاں پر باقی رہنے دیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ لیکن یہ زمین ہماری ہے، ہم جب چاہیں گے تمہیں نکالیں گے، تب تک تم رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی، یہودی وہاں رہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو خیبر سے نکال کے باہر کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر 7 سنہ ہجری کا اور ایک واقعہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سنہ ہجری میں 6 سنہ ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تھے، مشرکین نے منع کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال آ کر عمرہ کرنا۔ تو جب 7واں سال آیا ہجرت کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے جو عمرہ ان کا باقی رہ گیا تھا وہ عمرے کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکل پڑتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں، اور اس وقت تقریباً 2000 جی اس وقت مسلمانوں کی تعداد 2000 تھی، 2000 کے قریب لوگ تھے، عورتوں بچوں کو چھوڑ کر۔ تو مسلمان جاتے ہیں، کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور پھر اپنے عمرے کو مکمل کرتے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت نمبر 27 میں کیا ہے، سورۃ الفتح آیت نمبر 27۔ اور اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنہ ہجری میں عمرہ نہیں کر پائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سنہ ہجری میں جا کر عمرہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد 8 سنہ ہجری کا ایک واقعہ، اسے غزوہ مؤتہ کہا جاتا ہے، بڑی خون ریز جنگ تھی غزوہ مؤتہ یا پھر جنگ مؤتہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اصل واقعہ پس منظر یہ غزوہ مؤتہ کا، اور یہ جنگ کہاں لڑی گئی، یہ جورڈن کے علاقے میں لڑی گئی، جورڈن آج کل جسے اردن ہم کہتے ہیں، جورڈن کے علاقے میں جنگ لڑی گئی۔ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بادشاہوں کے نام جو خط لکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ ایک جگہ تھا، اس کے گورنر کے نام بھی خط لکھا اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، اور ساتھ میں اس خط کو دے کر الحارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول کے اس صحابی کو انہوں نے قتل کر دیا، وہاں پر کسی نے قتل کر دیا، راستے میں قتل کر دیا۔ اور اس زمانے میں جو بھی پیغام لے کر آتا تھا اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا جس کے سردار زید بن حارثہ کو اس کا سردار بنایا، اور اللہ کے رسول کو اندازہ تھا کہ بڑی سخت جنگ ہونے والی ہے کیونکہ جنگ سپر پاور روم سے کی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس جنگ میں تقریباً 3 کمانڈر مقرر کیا اور کہا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں گے۔ تو وہ اللہ نے ایسا کیا کہ 3 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی۔ تو جو بھی تھا وہاں پر جب پہنچے بڑی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب تھی، اتنی ہی تھی، 3000 تھی، اور جبکہ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری وصیت سب کی تھی، اور جبکہ ان کی تعداد، رومیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی، بالکل صحیح سن رہے ہیں، 2 لاکھ رومیوں کی تعداد، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 کے قریب تھی۔ تو مسلمان وہاں پہنچتے ہیں، بڑی ہمت سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور مسلمانوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور جب جنگ چلی تو اس میں زید بن حارثہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ سے جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لیتے ہیں۔ تو جب جھنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو ان کے رائٹ ہینڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ لیفٹ ہینڈ سے جھنڈا پکڑتے ہیں، لیفٹ ہینڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے کسی طرح اپنے جسم سے جھنڈا پکڑتے ہیں تو پھر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 یا اس سے زیادہ نشان تھے، پورے کے پورے سینے پر تھے، تلواروں کے، نیزوں کے سب نشان سینے پر تھے، پیٹھ پر ایک نشان بھی نہیں تھا۔ تو ان کی بہادری کا انداز لگائیں، بالکل سینہ سپر کر کے دشمنوں کی طرف آگے بڑھتے گئے، اور دشمنوں نے ان کے سینے پر وار کیا، ایک وار بھی ان کے پیٹھ پر نہیں تھا، اس حال میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو 2 پر لگا دیے ہیں، اور یہ پر کے ذریعے جنت میں اڑتے رہیں گے۔ تو جو بھی ہو اس طرح ان کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر یا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کو ترتیب دیا، الگ الگ انداز میں انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو ترتیب دیا، بڑی عقل مندی کے ساتھ وہ ان سے لڑتے رہے، اور آہستہ آہستہ پیچھے 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 آتے گئے، یہاں تک کہ کافی دور پہنچ گئے۔ تو روم کے لوگوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی چال ہے، ہمیں آہستہ پیچھے پیچھے لے جا کر ڈیزرٹ صحرا میں لے جائیں گے، پھر وہاں پر ان کا کوئی اور لشکر ہوگا، اور صحرا سے ڈیزرٹ سے زیادہ واقف نہیں تھے۔
تو انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا، جس کی وجہ سے رومیوں نے انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باقی مسلمانوں کو لے کر آئے۔ اس طرح مسلمانوں کی جنگ ہارتے ہارتے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت، ان کی عقل مندی، اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیت میں تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کو بچا کر وہاں سے لے کر آئے۔ اور اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا ٹائٹل دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک کے لیے آج کی کلاس کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں، کل کی کلاس میں فتح مکہ اور غزوہ حنین، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور آپ کی وفات، ان چیزوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سیرت کا علم ہمیں حاصل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔